من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اہل اسلام قرآن مجید فرقان حمید دین قیم کی ایسی آواز ہے کہ جو خود بھی ہر قسم کی کجی سے ٹیڑھے ہونے سے پاک ہے، بالکل سیدھا، اور جو اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے اس کے ایمان، اعتقاد، افکار، اعمال، دین، دنیا، ہر چیز کا ٹیڑھا پن ختم کرتا ہے اور زندگی کو صاف سیدھی اور ہر قسم کے آزار سے پاک کر دیتا۔ قرآن مقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے سورہ کہف شریف میں کہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے اس قرآن کو اپنے عبد خاص پر نازل فرمایا اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی، قیمن، بالکل صاف، تعلیمات میں بھی الجھاؤ کوئی نہیں، احکام میں بھی کسی قسم کا الجھاؤ نہیں، فطرت کے مطابق ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ مضمون ہے۔ اور اس کی تعلیمات امت مسلمہ کے لیے بلکہ بنی نوع انسان کے لیے، سب کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اس پہ ایمان رکھیں گے اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی اتباع کریں گے، فالو کریں گے۔ البتہ جو شخص بھی طلب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر افکار میں، اعمال میں، کردار میں جو کچھ بھی کجی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اس طرح غیر مسلموں نے بھی جب پڑھا تو انہوں نے بھی روشنی حاصل کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے ان کے افکار میں جو کچھ بھی انکار تھا وہ ختم ہو گیا اور قرآن پاک کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کر لی۔ لے جو بندہ بھی طلب رکھتا ہے، طلب ضروری ہے، عناد سے کوئی پڑھتا ہے دل میں وہ ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، ایسے بھی لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہدایت وہ طلب نہیں کرتے تو پھر ہدایت کا سامان نہیں ہوتا، تو اپنی ڈگر پر اور اپنے نظریے پر رہتے۔
میں نے گزشتہ جمعے پر بھی آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ بڑی بڑی عبادات اور احکام معاملات میں صرف قرآن پاک اور دین اسلام وہی ہدایتیں ہمیں نہیں دیتا. جو چیز کسی بڑی خرابی کا منبع بنتی ہے، منبع کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے، جیسے چشمہ جہاں سے نکلتا ہے اس کو منبع کہتے ہیں. وہ باریک سا سوراخ جس سے پانی جو ہے بہہ کر آگے آتا ہے، پھر آگے وہ سارے پانی اکٹھے ہوتے ہیں تو نہر بھی بنتی، دریا بھی بن جاتا ہے، لیکن منبع وہ ہے جہاں سے وہ چشمہ پھوٹ رہا ہے. کوئی بھی رویہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، سیدھا نہیں ہے، وہ رویہ جہاں سے جنم لیتا ہے، تعلیمات اسلام وہاں سے ایک مومن کی، انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ رویہ پیدا نہ ہونے دو، اس سے بڑی خرابی والی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوگی، سامنے نہیں آئے. یعنی بیماری کو جب وہ وبا بن جائے تب تو انسان کیا، حیوانات بھی اس کو محسوس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کو جان لیتے ہیں، لیکن انسان خاص ہے، اللہ کی مخلوق میں یہ شعور والی چیز ہے، عقل والی شے اللہ نے بنائی. انسان جو ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ جب کوئی چیز سر پہ پڑے اور ایک فتنہ صاحب نے ناچنے لگے آ کر تب یہ محسوس کرے کہ او یہ تو بڑا خرابی ہو گئی. فرمایا یہ یوں ہی نہیں بڑا ہو گیا، ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے. اور آپ انسان ہو تو اللہ فرماتا ہے اس کو وہاں سے کنٹرول کرو جہاں سے اس نے جنم لیا، اس رویے کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو. اور میں نے عرض کیا تھا، لڑائی بڑائی جھگڑے فساد بہت بعد کی بات ہے. ابتداء فرمایا جب تم کسی کو السلام علیکم کہہ دیتے ہو تو سب سے پہلا رویہ یہ ہے کہ اس سے جتنی بھی لہریں انسان کی طبیعت میں نفرت کی یا منافرت کی پیدا ہوتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر ایسے آدمی کو کہا جائے جو اس کا معنی سمجھتا ہو تو وہ لہریں پیدا ہی نہیں ہوتی، نفرت والی لہریں ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے جس کے لیے سلامتی کا لفظ بول دیا اس کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افشاء السلام کا حکم دی، سلام عام کرو. عرض کی یا رسول اللہ سلام عام کرنے سے اس میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا نفرتیں ختم ہوں اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم محبت کا پیغام جاری کرو. جب تم کہتے ہو السلام علیکم پہلے کہہ دیا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے افشاء السلام کیا، پہلے السلام علیکم کہنے میں سبقت کر دی، پہلے دوسرے نے ابھی نہیں کہا کہ اس نے کہہ دی، تو فرمایا جس نے پہلے کہا رب تعالیٰ اس کی زندگی کی غلطیوں کو، خطاؤں کو سلام پہلے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دی. یعنی اور گناہ بھی جو زندگی کیے ہیں، جو بندہ السلام علیکم کہنے میں جلدی کر دے اللہ تعالیٰ اس کی گناہ اور خطائیں معاف کر دیتے. اللہ اکبر. اور قرآن پاک نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہہ دے، مسلمان السلام علیکم کہہ دے تو حق ہے اس کا کہ جس نے السلام علیکم کہا اس کو وعلیکم السلام کہا جائے، اور جیسے اس نے کہا ایسا تو کہا ہی جائے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ حیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اتنا لفظ تو کہنا اس کا حق ہے کہ جتنا اس نے بولا اتنا بولو، لیکن اگر تم میں احساس ہو تو احسن منہا، جو اس نے کہا اس سے اچھے لفظوں میں جواب دو، اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو. السلام علیکم کہا اور آپ رحمت اللہ بھی کہہ سکتے. یہ مسئلہ نوجوانوں کے سامنے بیان کیا
تو کچھ کہنے لگے کہ یہ تو فراغت کی دلیل ہے، سلام ہی لمبے لمبے کرتے جائیں ایک دوسرے کو، کیا ہم ویلے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، جن لوگوں نے ان تعلیمات پر عمل کیا، ہم بطور مثال اگر کوئی کامیابی بیان کرتے ہیں تو انہی لوگوں کی کرتے ہیں، وہ ویلے نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ یہ کام ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ یہ کیا کام ہوا جی، یہ کام ہے، اس سے محبت کا رویہ، پیار و الفت کا رویہ، نفرت و حسد مٹانے کا رویہ، رحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ قرآن پاک ہے، آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ قرآن پاک جس بات کو بیان کرتا ہے وہ معمولی کس طرح ہو سکتی ہے؟ یقیناً غیر معمولی ہے، اور اس کے اثرات غیر معمولی ہیں معاشرے پر۔ اگر معمولی بات ہوتی تو قرآن پاک اتنے الفاظ مبارکہ، پوری آیت مبارکہ ایک اس بارے میں کیوں نازل فرماتا؟ جس کو لوگوں نے حفظ کرنا تھا، یاد کرنا تھا، یہ تو ان بچوں سے پوچھے نا کہ ایک ایک آیت کس طرح یاد کرتے ہیں، تو یوں ہی تو نہیں کہا جاتا۔ اللہ جانتا ہے نا کہ میرے بندے کس طرح اس پر محنتیں کریں گے ایک ایک لفظ یاد کرنے میں، تو اس میں جو چیز معاذ اللہ غیر ضروری ہو وہ بیان ہی کیوں کرے گا کہ اس کے لیے اتنی تکلیف میں پڑیں لوگ۔ اس لیے ہر ایک چیز موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے اثرات ہیں، اور یقیناً معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے آداب اس کو شکار ہے۔ اسی طرح بہت سے مسائل قرآن پاک بیان کرتا ہے، اس میں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے جو آداب بیان کرتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بھی آداب بیان کرتا ہے۔ جب اپنے گھر جاؤ تو کیا کرو، لیکن پہلے یہ کہا کہ یہ آداب سیکھو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر پر اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہو تو اے ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اس کے اذن کے، اجازت کے داخل نہ ہو، اور جب داخل ہو اجازت سے داخل ہو، اور پھر سلام کہو۔ اس دار، اس گھر میں اس کے افراد پر سلام کہو۔ تسلموا علی اہلہا، وہاں رہنے والوں کو سلام کہو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو یاد رکھو یہ بہتر ہے۔ کھڑے رہو جب تک اجازت نہیں ہوتی، کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اچھا، اجازت نہیں ہوتی، آواز ہی نہیں آتی، کوئی بھی آواز نہیں آتی، روزن ہوتا ہے، جھری، کوئی تھوڑی سی معمولی چیز جس میں سے آپ آنکھ لگا سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ لگاؤ، آنکھ نہ لگاؤ، ایسی کہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، نہ لگاؤ۔ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف میں ہے۔ دیکھیں، ہم دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اپنے جن سے بے تکلفی ہوتی ہے، ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من اطلع فی بیت قومہم، کہ کسی کے گھر میں آپ جاتے ہیں اور جھانکتے ہیں بغیر اذنہم، بغیر ان کی اجازت کے،
لہم، حلال ہے اس گھر والوں کے لیے کہ وہ عین جو جھانکنے کے لیے کسی جھری میں سے، کسی روزن میں سے، کسی شیشے سے، کہیں سے پردہ ہٹا کے آپ نے لگا لی، آپ نے فرمایا حلال ہے اس گھر والے کے لیے کہ اس آنکھ کو پھوڑ دے، اس آنکھ کو پھوڑ دے۔ اور اس قدر یہ حدیث پاک بخاری شریف مسلم شریف میں ہے، اور سنن ابی داؤد شریف میں حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اگر انہوں نے آنکھ پھوڑ دی تو ان پر اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اسلامی قانون میں کہ جس نے بغیر اذن کے کسی بھی شیشے سے، کسی جری سے، کسی کھڑکی سے بغیر اذن کے جھانکا، اندازہ فرمائیے، یہ سنن ابی داؤد شریف میں حدیث پاک ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کہ جس نے اس آنکھ میں کوئی چیز چبھو دی، لگا دی، مواخذہ نہیں۔ اب آپ وہ اسلام، وہ دین جو یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ نام الٹا نہ رکھو، آپ کسی کے لیے کوئی بھی نقصان مال جان کا نہ کرو، اس کا مطلب ہے چار دیواری جو ہے نا، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ بنیادی حقوق میں سے ہے انسان کے، کہ اس کی جو چار دیواری ہے، جو اس کا گھر ہے، اس کا یہ تقدس ہے کہ بغیر اس کے اذن کے، صاحب بیت، گھر کے مالک کے اذن کے بغیر کوئی شخص داخل نہ ہو۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کی جو پرائیویسی ہے اس کے اندر یہ بھی نہ کرے کہ وہ جھانکے اندر، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعرابی بدوی، اعراب کا یہ مطلب ہوتا ہے دیہات سے آنے والا، باہر جو ڈیرے پر، جیسے ہمارے ملکوں میں ڈیرے ہوتے ہیں باہر، جہاں فارم پر جو لوگ رہتے ہیں، تو وہ اعراب کہتے ہیں، شہری نہیں۔ حاضر ہوا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا تو جھانکا کھڑکی سے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور اس کو سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے یہ لفظ پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے ماحول میں اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی نوکدار چیز ہے یا تیر ہے اور اس نے وہ چلا دیا اس پر جو اس کے گھر میں جھانکتا ہے، تو مارنے والے کو سزا نہیں ہے، کیوں کہ یہ مداخلت کر رہا ہے اس کے گھر میں۔ دین اسلام کے اندر چار دیواری کا اور گھر کا اس قدر احترام ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ گھر والے کے لیے اکرام الضیف یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کو کیا انتظار کرانا چاہیے، یا کتنی جلدی جا کے مہمان کو لینا چاہیے، مہمان بنانا چاہیے، لیکن اس موضوع میں کہ اس کی چار دیواری کا احترام کیا ہے، اس میں فرمایا کہ ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ بندہ آیا، تستانسو، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ سنبھل سکے۔ گھروں کے اندر گھر کے افراد کسی بھی کیفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو جانے والا یوں دھمک جاتا ہے، تو کتنے اس سے کس قسم کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، آگے اس کے جو مفاسد ہیں وہ کیا ہے۔ تستانسو وتسلموا علی اہلہا، اور اگر ان لم تجدوا فیہا احدا، کسی کو نہ پاؤ وہاں جو جواب دے، کچھ کہے، تو بھی داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، اذن نہ ہو نہ جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں یہ آواز آئے کہ اس وقت سوری ہم نہیں مل سکتے،
تو دلوں میں برا بھی نہ محسوس کرو، لوٹ جاؤ۔ ارجعوا کہا جائے فرجعوا، یعنی جب کہا جائے کہ اس وقت ملاقات میں نہیں کر سکتا تو فرجعوا، لوٹ جاؤ، نہ کرو ملاقات، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی اسی میں خیر ہے۔ یہ چار دیواری ہے، یہ گھر ہے، اور یہ اس کے لیے تعلیمات ہیں۔ کئی جو مفاسد ہیں ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھیں کہ اس پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی جو قرآن پاک میں آیا، حدیث پاک میں جس کے لیے اس قدر اللہ اور اللہ کے رسول نے جس پر توجہ دی، تو ایک مسلمان کو کیوں اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ وہ چھوٹا سا بظاہر عمل ہے، لیکن بڑے بڑے مفاسد اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ سامنے آ کر بالکل مسائل، مفاسد، اختلافات سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں ایک آدمی کی زندگی میں، کہ دشمنیاں پہ گئی ہیں جی، ان کی کیا کریں گے، کتنے جائیں گے، تو فرمایا وہ ابتدا سے اگر طبیعت میں یہ چیز رکھی ہوتی تو اس سے اس کی طرف ہلاکت والے امور کی طرف نہیں جاتے۔ کسی کے دلوں میں مستقل ایک روگ بن جانا، دشمنی کا، حسد کا، شک کا، وہ سب موقع نہیں پیدا ہوتے۔ اس لیے سب سے اسلم یعنی ایک حفاظت والا طریقہ وہ یہ ہے، فرجعوا، نہیں ملاقات ہو سکتی تو نہ کرو۔ گرامی قدر حضرات، آج کے ماحول میں جب کہ پوری دنیا میں مسلمان اسلامی ممالک سے، اپنے معاشروں سے دور بھی اکثریتی علاقے جن میں مسلم حکومتیں نہیں یا معاشرے میں دوسرے لوگوں کی اکثریت ہے، وہاں بھی رہتے ہیں، اور وہاں اپنے اپنے فرائض سے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم آگاہ ہوں گے تو ہر معاشرے میں ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد مختلف ممالک میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں، اس میں جہاں دوسری قوموں سے مطالبات کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن مسجد کا پیغام مسلم امہ کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے مالک و خالق جل وعلا اور اپنے رہبر، اپنے ہادی جناب محمد مصطفیٰ کی سیرت اور آپ کی سنت پاک ایسی ہے کہ صرف مسلم معاشرے میں نہیں، دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو، آپ کے طریقوں پر عمل کرتا ہے تو اس کی جان اور اس کی عزت کی سلامتی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اس لیے اپنے رویوں کو بھی ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر پوری دنیا سے ہمیں اپنے جتنے بھی حقوق ہوں اس کے لیے بھی مطالبہ کرتے ہوئے ہم اچھے لگتے ہیں جب ہم اپنے فرائض جو ہے ان کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور دین اسلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔